اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے دکھ کو دور کرتے ہوئے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے نا قسم کھائی، اللہ پاک نے فرمایا وَالضُّحَىٰ، اس کا ترجمہ ہے اللہ پاک نے فرمایا چڑھتے دن کے وقت کی قسم، وَالضُّحَىٰ چڑھتے دن کے وقت کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ اور رات کی کہ جب وہ ڈھانپ لے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان کو بیان کیا۔ وَالضُّحَىٰ سے مراد حضور کا وَالضُّحَىٰ کا چہرہ تھا، کہا کہ محبوب تو اگر اپنے چہرے سے زلفوں کو ہٹا دے تو میں رات کو دن کر دوں، اور کہا کہ محبوب تو اپنے وَالضُّحَىٰ کے چہرے پر اگر زلفوں کو لے آئے تو میں دن کو رات کر دوں۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا محبوب تو قدم کو اٹھائے گا تو میں اسے سنت کر دوں گا، تو جو کہے گا میں اسے حدیث کر دوں گا، تو جو عمل کرے گا میں اسے شریعت کہہ دوں گا، جو تو ہاں کہے گا میں اسے حلال کہہ دوں گا، جسے تو نہ کہے گا میں اسے حرام کر دوں گا۔ کہا کہ جن عورتوں کو تو اپنے نکاح میں لائے گا میں ان کو ام المؤمنین یعنی مومنوں کی ماں کر دوں گا۔ کہا تیرے گھر میں جو بچے پیدا ہوں گے میں آل رسول کر دوں گا۔ کہا محبوب میں تجھ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ تو زمین پر بیٹھے گا تو میں زمین کو سکیڑ دوں گا، کہا کہ تو کھڑا ہوگا تو میں آسمان کو بلند کر دوں گا۔ کہا محبوب میں تجھ سے اتنی محبت کرتا ہوں تو مسکرائے گا تو چاند تاروں کو روشنی دے دوں گا۔ کہا محبوب میں تجھ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ جب تو اپنے چہرے پر اپنی زلفوں کو لائے گا تو میں رات کر دوں گا، جب زلفوں کو ہٹائے گا تو دن کر دوں گا۔ اور بات یہاں ختم نہ ہوئی، کہا محبوب میں تجھ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ تو غصہ کرے گا تو میں جہنم کر دوں گا، تو راضی ہوگا تو میں جنت کر دوں گا۔ کسی نے کہا نا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھئی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اگر سیرت آپ کو پڑھ کے سنا دی جائے نا، یقین کریں آپ خود پر قابو نہیں رکھ سکیں گے۔ جب کسی سے زیادہ محبت ہو نا، انسان دو وجہ سے روتا ہے۔ کتنی وجہ سے؟ سارے بھائی بولے کتنی وجہ سے؟ اس لیے بھی روتا ہے کہ محبوب سے دوری ہو، اور جب محبوب بہت زیادہ قریب آ جاتا ہے انسان تب بھی روتا ہے۔ ایک دوری کے آنسو ہوتے ہیں، ایک قربت کے خوشی کے آنسو ہوتے ہیں۔ محبوب زیادہ دور ہو انسان تب بھی روتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایسی شان، ایسی ذات ہے کہ جنہوں نے حضور کو دور سے دیکھا وہ بھی کہتے تھے سبحان اللہ، اور جنہوں نے پاس آ کر دیکھا وہ بھی کہتے تھے سبحان اللہ۔ بھائی دور سے دیکھا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ دور سے اچھے لگتے ہیں، لیکن جب ان کے قریب آ جائے نا، ان سے رشتہ داری کر لیں، ان سے قربت کر لیں، ان سے یاری لگا لیں، دوستی کر لیں، تو پھر انسان بولتا ہے نہیں بندہ اچھا نہیں ہے۔ لیکن میرے حضور کی ذات ایسی تھی جنہوں نے دور سے دیکھا وہ بھی کہتے تھے سبحان اللہ، اور جنہوں نے پاس آ کر دیکھا، حضرت امی خدیجہ، حضرت امی عائشہ جو نکاح میں آئی، حضرت عائشہ صدیقہ سچے باپ کی سچی بیٹی، امی جان فرماتی ہیں کہ جیسے حضور تھے نا میں نے ایسا کسی کو دیکھا ہی نہیں، جیسے حضور میں نے ایسا کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ حضرت حسان فرماتے ہیں یا رسول اللہ جیسے آپ ہیں میری آنکھوں نے ایسا کہیں دیکھا ہی نہیں۔ سوال کر رہے ہیں پھر جواب بھی خود دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ دیکھتا کیسے کسی ماں نے ایسا جنا ہی نہیں، یا رسول اللہ آپ جیسا ہنسی ان آنکھوں نے کہیں دیکھا نہیں، اور یا رسول اللہ دیکھتا کیسے کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ اور پھر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو رب نے اتنا کمال بنایا ہے نا، اتنا کمال بنایا ہے، گویا لگتا ہے آپ کے رب نے آپ سے پوچھ کر بنایا کہ محبوب کیسا بنانا ہے۔ 1400 سال پہلے، 1500 سال پہلے حضرت حسان فرما رہے ہیں، اور 1300 سال بعد جب دیکھا گیا نا کہ پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا مک چندر بدر شاہ شانی ہے، مت چمک دی لاٹھ نورانی ہے، کالی زلفت اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہلمت بھریاں، اس صورت نو میں جان آکھا، جان آ کے جان جہان آکھا، سچ آکھا تیرب دی میں شان آکھا، جس شان تو شانہ سب بڑیاں۔ سبحان اللہ،
ما اجملکا، سبحان اللہ، ما احسنکا، اور کتنے میرے علی، کتنے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں، کتنے جاڑیاں، جنہوں نے 1400 سال 1500 سال پہلے دیکھا وہ بھی حضور کے گیت گا رہے ہیں، جنہوں نے 1400 سال بعد دیکھا وہ بھی کہہ رہے ہیں سب سے اولا گو والا، سب سے بالا گو والا، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ جنہوں نے پہلے دیکھا، دور سے دیکھا، وہ بھی شان بیان کر رہے ہیں، جنہوں نے قریب سے دیکھا وہ بھی شان بیان کر رہے ہیں۔ اور یارو میں حضور کی شان کو کیسے نہ بیان کروں۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب خانہ کعبہ کے تعمیر کو مکمل کر چکے تو دعا کر رہے ہیں، مولا اب دکھا دے اپنے محبوب کو، یہ آنکھیں اب تیرے محبوب کا دیدار کرنا چاہتی ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب حضور کے گیت گانے لگے، جب کہنے لگے کہ مولا اپنے محبوب کا دیدار کرا دے، تو آپ کے جو حواری تھے نا، آپ کے ساتھ کے جو لوگ تھے، آپ کے مریدین، آپ کے صحابہ جو تھے، وہ کہنے لگے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ وہ جن کے باتیں آپ کر رہے ہیں، جن کی شانیں آپ بیان کر رہے ہیں، تو وہ کیا آپ سے بھی زیادہ عظمت والے؟ آپ جن کی شانوں کو بیان کر رہے ہیں وہ کیا آپ سے بھی زیادہ عظمت والے ہیں؟ ہوتا ہے نا، ہر باپ ہر بیٹے کی نظر میں اس کے باپ جیسا کوئی نہیں ہوتا، ہر شاگرد کی نظر میں اس کے استاد جیسا کوئی نہیں ہوتا، ہر کارکن کی نظر میں اس کے لیڈر جیسا کوئی نہیں ہوتا، اور ہر امتی کی نظر میں نبی تو پھر نبی ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرے نبی جیسا کوئی نہیں، میرے نبی کی تو شان وراء الورا ہے۔ تو کہا کہ جس کے گیت آپ گا رہے ہیں تو کیا وہ آپ سے بھی زیادہ عظمت والا ہے؟ حضرت عیسیٰ فرمانے لگے کہ یہ پوچھتے ہو مجھ سے زیادہ عظمت والا ہے؟ اگر اس کے جوتوں کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل گئی تو یہ بھی نصیب کی بات۔ کہا کہ یہ بھی نصیب کی بات ہے، ان کی شان تو وراء الورا ہے۔ ایسے میرے امام نے نہ کہا کہ زمین و زمان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ جو بیٹھے ہو بولو سبحان اللہ۔ ہمارے بزرگ ماشاءاللہ اللہ کو سلامت رکھے، ہر جمعے ماشاءاللہ نعرے لگاتے ہیں، بقایا ہمارے سارے نوجوان سنیں بھائی، بولیں سبحان اللہ۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد۔ اچھا میں نے نا اپنی زندگی میں ایک چیز دیکھی ہے، جب انسان کسی کی تعریف کرتا ہے نا وہ خوش ہوتا ہے، انسان کسی کی تعریف کرتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ یعنی اگر میں کہوں کہ جی میرا فلاں نمازی، میرا فلاں بھائی بڑا ہی اعلیٰ بندہ ہے یار، اس کی تو بات ہی کمال ہے، تو وہ خوش ہوتا ہے، یار امام صاحب نے میری تعریف کی۔ اللہ کے بندو، نبی نے آ کر ہماری عزتوں کو بلند کر دیا، ہم پھر بھی خوش نہیں ہو رہے بھائی؟ نبی نے آ کر ہماری عزتوں کو بلند کر دیا، حضور نہیں آئے تھے تو پھر ہم کیا تھے؟ حضور نہیں آتے تو ہم کیا ہوتے؟ کچھ تھے ہم؟ حضور کے وجود کے بغیر ہماری کوئی حیات تھی، کوئی زندگی تھی؟ حضور نے آ کر ہماری عزتوں کو بلند کر دیا، تم پھر بھی کچھ نہیں ہوتے؟ بولو سبحان اللہ۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد،